اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی کلاسز کے اس چینل تعلم القرآن میں محمد عالم ہنزائی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآنی کلاسز کے سلسلے میں آج کی یہ کلاس ہم مبتدئین کرام یعنی بگنرز کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے تنوین۔ تنوین کے لفظی معنی نون کی آواز نکالنا۔ قرآن حکیم کے اندر تنوین کس طرح پڑھتے ہیں آج ہم یہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں کلاس کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ تنوین کے متعلق آج ہم اس کلاس میں پڑھنے والے ہیں۔ تنوین کی 3 اقسام ہوا کرتی ہیں۔ کسی حرف کے اوپر 2 زبر آئیں گے، یا پھر اس کے حرف کے نیچے 2 زیر آئیں گے، یا اس حرف کے اوپر ایک سیدھی پیش اور ایک الٹی پیش آئیں گے۔ ان تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کی یوں 3 اقسام ہیں۔ ان کو قرآن پاک کی تجویدی زبان میں زبر کی تنوین کو فتحتین اور زیر کی تنوین کو کسرتین اور پیش کی تنوین کو ضمتین کہا جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، اور اس کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وصلاً یعنی ملاتے ہوئے کس طرح پڑھا جائے گا، یعنی بغیر رکتے ہوئے، بغیر ٹھہرتے ہوئے، بلکہ ملاتے ہوئے اس تنوین کو کس طرح پڑھا جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کالم میں اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو پھر ٹھہرتے ہوئے یعنی وقفاً کس طرح ہم پڑھیں گے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور آگے وہ چند مثالیں ہیں کہ کس طرح استعمال ہوتی ہے، تنوین الفاظ میں کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ تنوین ہر لفظ کے آخری حرف پر آیا کرتی ہے، یہ آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ ہم اردو لب و لہجے میں یوں پڑھیں گے: با 2 پیش بن، با 2 پیش بن۔ بن وصلاً یعنی ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، کتابن پڑھ کر پھر ہم آگے جو الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے، رکیں گے نہیں۔ اگر ہم نے رکنا ہے تو پھر یہ وقفاً کے حساب سے یہ ہم نے پڑھنا ہوگا کہ با کے اوپر دیکھیے جزم ہے، یعنی صرف با کی آواز نکلے گی۔ جیسے کہ اس کتابن میں اگر ہم ٹھہرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وقفاً ہم پڑھیں گے کتاب، کتاب، کتابن نہیں پڑھیں گے، کتابن ملاتے وقت وصلاً، اور کتاب ٹھہرتے وقت یعنی وقفاً۔ اسی طرح بابن ملاتے وقت، باب ٹھہرتے وقت۔ اسی طرح جیم 2 پیش جن، جیم 2 پیش جن، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جن ملاتے وقت یعنی وصلاً، اور وقفاً ٹھہرتے وقت ہم کہیں گے، صرف جیم کی آواز نکالیں گے، جیسے کہ سراجن، اس کالم کے مطابق یعنی وصلاً، اور سراج وقفاً، موجن موج۔ اسی طرح ہا 2 پیش ہن، ہن، اور وقفاً صرف ہا کی آواز نکلے گی، جیسے کہ روحن ملاتے وقت وصلاً،
روح وقفاً، ریح وصلاً، ریح وقفاً۔ اچھا، اس کے بعد اب تنوین کی دوسری قسم استعمال ہوئی ہے، یعنی دو زیر۔ یہ ضمتین کی تنوین تھی، یعنی دو پیش، اور یہ کسرتین کی تنوین ہے، یعنی دو زیر۔ ہا دو زیر حن، ہا دو زیر حن لکھا ہوا ہے، حن۔ یہ ملاتے وقت یعنی آگے پڑھتے وقت وصلاً، جبکہ ٹھہرتے وقت اس طرح صرف ہا کی آواز نکلے گی، جیسے کہ روحن وصلاً، روح وقفاً۔ اسی طرح صباحن ملاتے وقت یعنی وصلاً، صباح وقفاً۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے اسی کسرتین یعنی دو زیر کے متعلق۔ سین دو زیر سن، سن لکھا ہوا ہے، وصلاً میں سن پڑھ کر آگے بڑھنا ہوگا، جبکہ ٹھہرنا ہو تو صرف سین کی آواز نکلے گی، جیسے بأس۔ اگر ٹھہرنا ہو تو بأس، اگر آگے پڑھنا ہو یعنی وصلاً کے حساب سے سن پڑھا جائے گا، بأسن، بأس۔ شمسن، شمس، شمسن، شمس۔ اسی طرح ضاد کے نیچے کسرتین ہے، ضاد کے نیچے کسرتین ہے تو ضن ہوگا، یعنی ضاد دو زیر ضن، ضن لکھا ہوا ہے۔ یہ آگے ملاتے وقت اس طرح پڑھا جائے گا، اور اگر ہم نے اس آخری حرف پر یا اس لفظ پر اگر ہم نے رکنا ہے تو ہم صرف ضاد کی آواز نکالیں گے۔ اب ہم وصلاً کس طرح پڑھیں گے؟ ارضن، ارضن، ارضن پڑھ کر پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے، یعنی رکیں گے نہیں۔ پھر اگر رکنا ہو تو پھر کہیں گے ارض۔ اس وجہ سے یہاں ضاد کے اوپر صرف جزم ہے، یعنی ضاد کی آواز نکلے گی۔ اس کے بعد ہے مرض، اگر رکنا ہے تو مرض، اگر آگے پڑھتے ہوئے جانا ہے تو مرضن، مرضن، جیسا کہ قرآن حکیم کے ہے کہ قرآن حکیم کے اندر یوں ہے سورہ بقرہ میں کہ فَزَادَهُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ اگر اسی طرح اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہاں پہ جو تنوین ہے وہ پڑھیں گے، اگر رکنا ہے تو پھر مرض، مرض۔ اسی کے ساتھ ہی پھر ایک تیسری قسم جس میں فتحتین یعنی دو زبر کی مثالیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، وہ تھوڑی ان سے مختلف ہے، اور وہ اس طرح ہیں، جیسا کہ اگر عین کے اوپر فتحتین یعنی دو زبر کی تنوین آ جائے تو درج بالا کی طرح یہ صرف دو زبر ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ الف بھی لکھنا پڑتا ہے، یعنی کسرتین اور ضمتین کی طرح صرف دو پیش یا دو زیر نہیں آیا کرتی، بلکہ فتحتین کی تنوین میں دو زبر کے ساتھ الف بھی آتا ہے، اور ان میں ملاتے وقت تو قانون وہی ہوتا ہے، جبکہ وقفاً یعنی ٹھہرتے وقت ذرا مختلف ہے، اور وہ اس طرح ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے کہ اس کو ہم کہیں گے عین دو زبر عن، عین دو زبر عن، اور یہ الف بھی ساتھ آنے کی وجہ سے شکل یوں ہو جائے گی، عین دو زبر عن۔ ملاتے وقت یعنی وصلاً یوں پڑھیں گے، عن پڑھ کر آگے بڑھیں گے،
اگر رکنا ہے تو وہاں پہ پڑھ کر رکنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ہم نے آگے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، جاری رکھنا ہے، رکنا نہیں، تو پھر اس لفظ کو یوں پڑھیں گے، جمیعاً پڑھ کے پھر آگے جائیں گے. اور اگر رکنا ہے تو پھر جمیعا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رکتے وقت، ٹھہرتے وقت ایک زبر حذف کرنا پڑتا ہے. یہی مثال ہے. اسی طرح رفعاً وصلاً اور رفع ملاتے وقت رفعاً اور ٹھہرتے وقت رفع. اسی طرح میم کے اوپر اگر دو زبر یعنی فتحتین آ جائیں تو پھر اسی طرح ہی الف آتا رہے گا، یعنی یوں شکل بنے گی، میم دو زبر من، یوں من، یہ وصلاً ہے. اور وقفاً و یہاں پہ ہم پڑھیں گے میم الف زبر ما کی طرح آواز نکالیں گے، ما، یہ وقفاً ہے. جیسا کہ عظیماً ملاتے وقت، عظیما یہ ٹھہرتے وقت. حلیماً ملاتے وقت یعنی وصلاً، اور حلیما یہ ہے ٹھہرتے وقت یعنی وقفاً. اسی طرح آگے ہے ضا دو زبر ظن، ضا دو زبر ظن، ضا دو زبر ظن، یہ وصلاً ہے اور وقفاً یوں ہے ضا. جیسا کہ غلیظاً اس کالم کے مطابق یعنی ملاتے وقت، غلیظا اس کالم کے مطابق یعنی ٹھہرتے وقت. غیظا یہ ہے غیظا اس کالم کے مطابق، اور غیظاً اس کالم کے مطابق یعنی ملاتے وقت. اسی طرح جیم دو زبر جن، یعنی یہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فتحتین یعنی دو زبر کی تنوین جب بھی آئے تو ساتھ میں الف آیا کرتا ہے. جیم دو زبر جن، جن یہ ملاتے وقت، جا ٹھہرتے وقت، سراجن، سراجا، وہاجن، وہاجا. قاف دو زبر قن، قاف دو زبر قن، قن یہ ملاتے وقت، قا ٹھہرتے وقت. خلقاً، خلقا. فریقاً، فریقا. با دو زبر بن، بن، با. عذاباً اس کالم کے مطابق، عذابا اس کالم کے مطابق. قریباً، قریبا. اسی طرح را دو زبر رن، را دو زبر رن، را. حریراً، حریر، حریرا. قدیراً، قدیرا. اچھا، نوٹ میں یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ تنوین ہمیشہ نکرہ اسم یعنی اسم نکرہ، ہم کہیں گے آپ کی تفہیم کے لیے، کامن ناؤن کے اوپر ہمیشہ تنوین آیا کرتی ہے. یعنی یہاں پہ یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر تینوں میں سے ایک نہ ایک تنوین آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسماء جو ہے یہاں پر نکرہ کے طور پر درج ہیں، یعنی کامن ناؤنز ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تنوین اسم نکرہ کی علامت ہوا کرتی ہے. اس کے علاوہ تنوین پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے جس کے لیے دو حروف مختص ہیں. آئیے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں آج کی اس کلاس میں. اور وہ دو حروف جو ہیں، ایک یہ حرف ہے، اس حرف کو گول تا کہا جاتا ہے.
قرآنی تجوید میں اسے تائے تانیث کہا جاتا ہے، اور یہ ہے حمزہ۔ گول تا اور حمزہ ایسے دو حروف ہیں کہ اگر ان کے اوپر تنوین ہے، خاص کر کے زبر کی تنوین یعنی فتحتین، تو اس میں دوسرے جو ہم نے حروف کے متعلق پڑھا ان کے اور اس حرف کے بیچ میں فرق ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے کہ تا دو زبر تن، تن یہ وصلاً ہے، پھر اگر وقفاً ہے تو پھر یہ گول تا اس حرف میں یعنی ہا میں بدل جاتا ہے، گول ہا میں بدل جاتا ہے، اور یوں ہم وصلاً اس کو ہم پڑھیں گے یعنی ملاتے وقت رحمتن، رحمتن پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم وقف کر رہے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس دوران ہم پڑھیں گے رحمہ، یعنی یہ حرف آئے گا آخر میں، رحمتن رحمہ، خلیفتن خلیفہ، خلیفہ۔ اسی طرح زیر کی تنوین ہے یعنی کسرتائن، تن، تا دو زیر تن، تن وصلاً، اور ہا میں بدل جائے گا وقفاً، جیسا کہ رحمتن رحمہ، صلاتن صلاح، صلاح۔ اس میں بھی دیکھیے رحمتن رحمتن رحمہ، رحمہ، خلیفتن صلاتن خلیفہ، صلاح۔ اور یہ ہے ضمتین کی تنوین یعنی دو پیش، تا دو پیش تن، تن وصلاً یعنی ملاتے وقت تن، ٹھہرتے وقت ہا میں بدل جائے گا زکاتن، زکاہ، زکاہ، حیاتن حیاہ، حیاہ۔ یہ تھی گول تا کے متعلق قانون، اور اب حمزہ کے متعلق تنوین کا جو قانون ہے، جو اصول ہیں وہ یوں ہیں۔ حمزہ دو زیر ان، ان یوں پڑھیں گے، یہ وصلاً ہے یعنی ملاتے وقت، اور اگر ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو پھر حمزہ کی صرف آواز نکلے گی یوں، سماءن، ان یہ ملاتے وقت، سماء یہ ٹھہرتے وقت، صرف حمزہ کی آواز نکلے گی جزم کے ساتھ، نساءن وصلاً یعنی ملاتے وقت، اور نساء یہ ٹھہرتے وقت یعنی وقفاً۔ اسی طرح پیش کی تنوین ہے یعنی اس کو ہم یوں سپیل کریں گے، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، یوں ان، اور ٹھہرتے وقت صرف حمزہ کی آواز نکلے گی ما ان، اور ٹھہرتے وقت پڑھیں گے ما، ما، نساءن یہ ملاتے وقت، اور نساء یہ ٹھہرتے وقت، وقف کرنے کے دوران۔ اب آیا فتحہ کی تنوین یعنی فتحتین، اردو لب و لہجے میں اسے ہم کہیں گے دو زبر، حمزہ دو زبر ان، یوں ان۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ زبر کی تنوین تھی، اس وجہ سے یہاں پہ الف آیا، الف
ساتھ لانا پڑے گا وقف کے اس کالم میں وقف کرتے وقت۔ اگر ہم ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ان پڑھیں گے، اور اگر ٹھہرنا ہے تو آ پڑھا جائے گا اس کو۔ مثال کے طور پر میں پہلے اس کالم کے مطابق پڑھتا ہوں، ما ان، یعنی ملاتے وقت ہم نے یوں پڑھنا ہے، اور اگر ہم وقف کر رہے ہیں ٹھہرنا ہے تو پھر یوں پڑھ کر ہم ٹھہریں گے، ما آ، ما آ، نساء، نساء۔ اسی طرح نیچے مزید مثالیں ہیں، شیئن، شیئا، جزاء، جزاء، بلاء، بلاء، دماء، دماء۔ اسی طرح ملاتے وقت یعنی نہ ٹھہرتے ہوئے، غثاء، اگر ٹھہرنا ہوا تو غثاء، اداء، اداء۔ آج کی یہ کلاس یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے تنوین کے متعلق سمجھ لیا ہوگا، اور آئندہ کلاسوں میں مزید امثال سے ہم تنوین کی پریکٹس کرتے رہیں گے۔ میں اب آپ سے چاہوں گا اجازت، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔